19ویں پارے کی پہلی آیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ، اور بولے وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے. او نرا ربنا، یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا، بے شک اپنے دل میں بہت ہی اونچی یہ کھینچتی اور بڑی سرکشی پر آئے. میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہوں، ایمان والا شک شبے میں نہیں رہتا، اس کو اپنے ایمان پر شبہ نہیں ہوتا، یقین ہوتا ہے میں مسلمان ہوں، میں شک میں نہیں ہوں. بلکہ جس کے پاس عقیدہ درست نہیں، ایمان نہیں ہے، وہ شک میں ہوتا ہے. کس میں ہوتا ہے؟ اونچی کہیے، شک میں. اور یہ جو شک ہے یہ آپ کو گناہوں کی طرف لے جانے میں، سرکشی میں لے جانے میں، حد سے بڑھنے میں یا گناہ میں ڈالنے میں مدد کرتا ہے. شک یقین ہو تو وہ آپ کو گناہوں میں جانے سے یا سرکشی سے بچاتا ہے. ایمان نہ ہو تو بندے کا حال دوسرا ہوتا ہے. توجہ چاہتا ہوں، قیامت کے منکر، وہ لوگ جو قیامت کے منکر ہیں، کون ہیں؟ اونچی کہیے گا. یہ انکار کرنے والے یہ کہتے ہیں جی یہ ایسے ہی باتیں ہیں، کل قیامت کا میدان ہوگا، جواب دینا پڑے گا اور ہمیں جزا اور سزا کا فیصلہ ہوگا. وہ کہتے ہیں نہیں، یہ صرف دنیا ہی ہے، جو کچھ ہے یہ دنیا ہے، باقی یہ ایسے ہی باتیں ہیں، زندگی ہے جتنی ہے بس دنیا کی ہے. اب اللہ فرما رہا ہے قیامت کے منکر، خواہ وہ اللہ کے منکر ہوں یا نہ، لیکن قیامت کے منکر ہیں. ان لوگوں کا یہ کہنا کہ اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، یہ کہتے نہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا. اللہ فرماتا ہے جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے گئے یا ہم اپنے رب کو دیکھتے. کیا مطلب؟ یعنی انسان نبی نہیں ہونا چاہیے، فرشتوں کو نبوت ملنی چاہیے، یا یہ مطلب کہ ہمارے سامنے فرشتے کیوں نہیں آئے جو حضور کی گواہی دیتے. اس طرح نبی کے واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی، بندے بلا واسطہ اللہ سے باتیں کرتے، اللہ سے ملتے، اللہ کے جو بھی لینا ہوتا لیتے. اب مجھے یہ بتاؤ، کافروں کی یہ باتیں، ذرا دھیان سے جواب دینا، میں سوال کرنے لگا ہوں. کافروں کی یہ باتیں بتا رہی ہیں کہ وہ نبی کا وسیلہ مانتے تو وسیلے کا انکار کس کا طریقہ ہے؟ آواز. اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان نبی کو وسیلہ بنایا، وہ نہیں مان رہے تو وسیلے کا انکار کرنے والے کافروں کے طریقے پہ ہیں نا.
کیونکہ انکار کس نے کیا؟ کافروں نے. آج بھی جو وسیلے کے منکر ہیں وہ کس کے طریقے پر ہیں؟ یہ ذہن میں رکھنا. ایک بات، اللہ تعالی کے دیدار کی تمنا کرنا کہ میں اللہ کو دیکھوں، مجھے میرا رب نظر آئے، شوق میں ہو، محبت میں ہو، ایمان کے حوالے سے ہو، تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی نا، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو شوق ہو اللہ کو دیکھنے کا، محبت سے ہو، تو یہ نبی کی سنت ہے. اور نبی کے انکار پر ہو، نبوت کا انکار کر رہے ہیں نا کافر، نبی نہیں مان رہے، تو اگر نبی کے انکار پر ہو تو پھر یہ کفار کا طریقہ ہے. یا تو فرشتے ہوتے، نبی ہوتے، یا ہم رب کو دیکھتے. تو نبی کے انکار کی وجہ سے ہو تو پھر یہ بات کافروں کا طریقہ کہلائے گی. ویسے شوق ہے ایمان کے طور پر، محبت سے، تو یہ نبی کی سنت. اب آج کوئی کہے کہ اللہ دکھاؤ تو مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، تو یہ کس کا طریقہ ہوگا؟ اونچی گئی ہے. اور کوئی تمنا کرے کہ یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو یہ کس کا طریقہ ہوگا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہوگی. ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ آنکھوں سے تو نہیں دیکھ سکتے، خواب میں دیکھ سکتے ہیں. ہماری آنکھوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم رب کو دیکھیں. خواب میں ہمیں اللہ کا دیدار ہو سکتا ہے. جنت میں اللہ دیدار کرائے گا جنتیوں کو. تو آپ نے یہ سن لیا. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈائریکٹ فیض لیتے، کوئی وسیلہ نہ ہوتا، فرشتے ہوتے، ہم یا رب کو دیکھتے ڈائریکٹ. تو یہ براہ راست فرشتوں یا اللہ تعالی سے فیض لینے کے قابل اپنے آپ کو سمجھ بیٹھے کہ ہم اس لائق. تو نبی کے وسیلے کے منکر ہو گئے. ان کو بتا دیا گیا کہ اپنی موت کے وقت یا قیامت کے دن تم دیکھ لینا. آگے جو آیت آئی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے. اب یہاں سے جو پہلی بات میں نے اور آپ نے جانی وہ یہ کہ نبی اللہ بناتا ہے. اللہ جس کو بنائے ہم مانیں گے. اللہ کا بنایا ہوا نبی نہ ماننا، بھلے لاکھ اچھے کام کر لے، نبوت کا انکار کرنا یہ اللہ کے غضب کا سبب ہے. خود کو عذاب کے لائق بنانا ہے، کافر بنانا ہے. بندہ اگر نبی کا انکار کرے تو ہرگز ہرگز مسلمان ہو سکتا نہیں. اب میں توجہ چاہتا ہوں آپ کی. مواحد، یہ لفظ آپ بھی کہیں، میم واو ہے دال، مواحد. مواحد کہتے ہیں اللہ کو ایک ماننے والا، توحید کا ماننے والا، کہ اللہ ایک ہے. کیسا ایک ہے کہ اس جیسا کوئی ایک نہیں. پکی بات. شیطان اللہ کو ایک مانتا تھا، مواحد تھا. اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا، مواحد تھا. مگر اللہ فرماتا ہے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، وہ تو ہو گیا کافروں میں سے، وہ تو آئی کافروں میں سے. لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اتنا کلمہ شیطان پڑھتا تھا. مگر اللہ نے کیا فرمایا؟ وہ کافروں میں سے، ایمان والوں میں سے اونچی. اب آپ سے میرا سوال، مواحد ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، رب مانتا ہے، ایک مانتا ہے، عبادت کے لائق مانتا ہے،
نماز پڑھتا ہے, زمین کے چپے چپے پر سجدہ کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے مومن مومن کیوں کیوں؟ اللہ کو ایک مان رہا ہے, عبادت بھی کر رہا ہے, اللہ کی ذات صفات میں کسی کو شریک نہیں کر رہا, مگر رب نے جس کو نبی بنایا ہے اس کو نہیں مان رہا, اس کی شان کو نہیں مان رہا, اس کے مقام مرتبے کو نہیں مان رہا. نتیجہ کیا ہے؟ فرما دیا مومن, اونچی کہیں. قرآن کی سورت ہے 63, نام ہے المنافقون, پارہ ہے 28واں. اب ذرا دھیان سے پھر سنیں. میں نے آپ کو اس مواہد کا ذکر بتا دیا, شیطان کا بتا دیا, مواہد ہے, مگر اللہ فرما رہا ہے ایمان والا نہیں. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ نبی کو نہیں مانا, اس لیے کافر. میں نے آپ کو بتا دیا. آئیے سورہ منافقون پہلی آیت, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون, جب منافق تمہارے حضور حاضر ہوتے ہیں اے محبوب, جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں, قالوا نشہد انک لرسول اللہ, کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. کون آ رہے ہیں؟ آواز یاد رہے, کون آئے ہیں؟ منافق. کس کو کہتے ہیں؟ ایک ہے مومن. مومن کی زبان پر ایمان کا کلمہ, دل میں بھی ایمان. وہ کون ہے؟ مومن. کافر, اس کی زبان پر کفر کا کلمہ, دل میں کفر. کون ہے؟ یہ جو ہیں منافق, ان کی زبان پر کچھ اور ہے, دل میں کیا کہا قرآن نے ان کو؟ زبان پر ایمان کے کلمے, دل میں ایمان نہیں. یہ تیسری جنس ہو گئی. ایک تو مومن ہے, زبان پر ہے, وہی دل میں ہے. کافر ہے, جو زبان پر ہے وہی دل میں ہے. یہ منافق ہے جس کی زبان پر کچھ اور ہے, دل میں کچھ اور. اللہ فرماتا ہے محبوب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ قالو, کہتے ہیں نشہد, ہم گواہی دیتے ہیں. انکا, یہ انا کا لفظ شک دور کرنے کے لیے آتا ہے, تحقیق یقین. لا رسول اللہ, لام تاکید کا, صرف رسول اللہ نہیں, لا رسول اللہ, تاکید کے ساتھ کہ یقیناً بے شک آپ اللہ کے رسول. یہ انہوں نے کہا نشہدو, انہوں نے کہا انکا, انہوں نے کہا لا رسول اللہ. ذرا توجہ, پہلی بات نشہدو, دوسری بات انکا, تیسری بات لا رسول اللہ, یعنی تاکیدی بات. ہم گواہی دیتے ہیں بے شک یقیناً آپ اللہ کے رسول. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ, اور اللہ خوب جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. اللہ ہی نے تو بنایا ہے, اللہ جانتا ہے آپ اس کے. اب انہوں نے نشہدو انکا لرسول اللہ کہا تھا نا, لرسول اللہ. اب سنو اللہ کیا فرماتا ہے, واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون.
انہوں نے نشہدو کہا، اللہ یشہدو فرما رہا ہے. انہوں نے انکا کہا، اللہ انا فرما رہا ہے. انہوں نے لرسول اللہ کہا، اللہ لکاذبون فرما رہا ہے. کہ جس طرح اے منافقو تم نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں بے شک آپ یقیناً ضرور اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ گواہی دیتا ہے اے منافقو تم یقیناً بے شک ضرور جھوٹے ہو. اسی طرح جواب ملا ہے. اللہ فرما رہا ہے جھوٹے ہو. کلمہ پڑھتے تھے منافق یا نہیں پڑھتے تھے؟ اللہ خود فرما رہا ہے، وہ آ کے کہہ رہے ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں. نماز پڑھتے تھے یا نہیں پڑھتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے یا نہیں رکھتے تھے؟ پوچھ رہا ہوں، حج کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ اللہ فرماتا ہے تم ضرور جھوٹے ہو. دیں جواب مجھے. پتا کیا چلا؟ ماننا کب کہلائے گا کہ جیسے ماننا ہے ویسے مانو، ورنہ صرف کہہ دینا کافی. اوپر سے تو کہیں کہ اللہ کے رسول ہیں اور ساتھ میں یہ عقیدہ ہو کہ جانتے کچھ نہیں ہے، دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، ہمارے دل میں کیا ہے پتہ نہیں ہے. ساتھ میں یہ کہنا جس طرح ہم بھولتے ہیں یہ بھولتے ہیں، جس طرح ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں ان سے ہوتی ہیں معاذ اللہ. تو جو ایسا کہے اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یہ ایمان والے اونچی گئے. سوچو، غور کرو. آج دعوے دار ایمان کے کتنے ہیں؟ حال کیا ہے؟ تو یہ لوگ جان لیں. وہ کافر کہتے تھے جی نبی فرشتہ کیوں نہیں ہے، بازار میں کیوں کھاتا پیتا چلتا پھرتا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ لوگ ایسی باتیں کرتے تھے. اللہ فرما رہا ہے یہ جو اپنے لیے اتنی بات کر رہے ہیں یہ کفر کرنے والے آپ سن چکے، ان کے لیے بڑا عذاب ہے. کون سا عذاب ہے؟ بڑا. ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گا. ہمیں اللہ سے ملنے کی امید ہے یا نہیں ہے؟ ہم ڈرتے بھی ہیں یا اللہ جب وہ وقت آئے تو ہمارا پردہ رکھنا، ہمیں رسوا نہ کر، ہمیں عذاب نہ دے. ہم کہتے ہیں کیونکہ ہمیں اللہ کا فرمان پڑھنے سننے کو ملا ہوا ہے. انا عند ظن عبدی بی، یہ اللہ کا فرمان. میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. ابھی نہیں سمجھے ہو، میں آسان کر کے سمجھا دوں. میرا بندہ مجھے جیسے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسے ہوں. آسان کر دیا. اب میں یہ جانتا ہوں میرا رب 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے پہ مہربان ہے. میں یہ بھی جانتا ہوں دنیا معاف کرے یا نہ کرے اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. تو میں تو یہی امید رکھتا ہوں نا، یا اللہ مجھے اپنے سامنے کھڑا کرنا تو مجھے شرمسار نہ کرنا، رسوا نہ کرنا. میں اس کو ارحم الراحمین جانتا ہوں. اور ایک ماں جو اللہ کی رحمت کی ایک چھوٹی سی مظہر ہے، وہ اپنے بیٹے کے گناہ معاف کر دیتی ہے، اس کی کوئی دیتی ہے سزا، پردہ ڈال دیتی ہے. 70 ماؤں سے زیادہ مہربان. یہ حدیث آپ کو میں نے پہلے بھی سنائی ہوگی، پھر سن لو. بڑی مزے کی حدیث ہے. ساری حدیثیں پیاری ہیں مگر اس کا بیان ذرا سنیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان قیامت کی باتیں کر رہے تھے، عذاب حساب کتاب کی. بندے ڈر رہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے معمولی بات تو نہیں ہے نا. کہاں پر ہے؟ ایک دیہاتی شخص بیٹھا تھا، آرابی دیہاتی.
کالج یونیورسٹی میں نہیں پڑھا ہوا، سیویلائزڈ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں تہذیب یافتہ مہذب شہری نہیں، دیہاتی ہے، اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل جلالہ۔ وہ دیہاتی کہنے لگا پھر گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں، پھر گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں۔ وہ صحابہ جو کانپ رہے تھے اس کی بات سن کر کہنے لگے ہمارے پتے پانی ہو رہے ہیں، اللہ کے ڈر سے تو کہہ رہا گھبرانے کی بات ہی کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا تو نے جو کہا ہے تو کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جب کریم غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا۔ کریم جب غلبہ پاتا ہے، سمجھانے کے لیے کہوں کوئی مجرم ہو آ کے آپ کے پاؤں پکڑ لے، بولو کیا کرو گے؟ جو اگلا جھک گیا ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا، پاؤں پکڑ لی، اب کیا غصہ دکھاؤ گے؟ تو اس نے کہا کریم جب غلبہ پاتا ہے معاف کر دیتا ہے، تو اللہ جیسا کریم کوئی نہیں، جب ہم جھک جائیں گے تو پھر اللہ معاف کر دے گا۔ میرے فرمایا سنو ذرا بات سنو، حضور نے فرمایا بڑے پتے کی بات کہہ گیا، کسی نے سمجھدار دیکھنا ہو تو اس کو دیکھ لو، بڑے پتے کی بات کہہ گیا۔ اس نے جو بات کی ہے وہ کوئی چھوٹی بات، کام کی بات بتا گیا ہے۔ اندازہ کریں انا عند ظن عبدی بی، اور میرا بندہ جیسا میرے لیے سوچتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہوں۔ تو ہم نے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ گناہ پہ دلیر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا ہے۔ توبہ کا مطلب رجوع لانا، گناہ سے پھر کر اللہ کی طرف آنا، اور پچھلے پہ شرمندہ ہونا، آگے پکا ارادہ کرنا کہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ کی طرف لوٹنا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔ تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ تو ہمیں پتہ ہے مگر ہم نے گناہ کرنا، ہو جائے تو توبہ کرنی، ہو جائے تو یہ جو نیکی کا گھمنڈ ہے نا، کسی کو ہو جائے کہ میں نیک ہوں، اس کو خراب کر دیتا ہے۔ جب تک عاجزی رہے گی، شرمندگی رہے گی، یہ جو روتے ہیں نا اللہ کے لیے، اللہ کے خوف سے گناہ گار ہو جائیں، شرمندہ ہو کے روتے ہیں، اللہ کو بڑے پیارے لگتے ہیں۔ اللہ کو جو اکڑتے ہیں وہ ہرگز پسند نہیں۔ تو انکار کرنے والوں کی طرح نہیں ہونا۔ اللہ کے بارے میں سوچنا کیا ہے کہ وہ کریم ہے، وہ کیا ہے؟ رحیم ہے، اس جیسا مہربان، اونچی اور اونچی۔ اب یہ حدیث بھی اللہ یا غوث